آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بينهم أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تنبیہ فرمائی اور محبت بھرا اور شفقت بھرا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پیغمبر، آپ نے اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات، ان کو تنبیہ کی کہ تم نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز وہ کھولا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ راز کھولا جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم دونوں رجوع کرو کہ آئندہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تمہیں بھی وہی پسند ہونی چاہیے، اور جو چیز نبی کو ناپسند ہو تمہیں بھی وہی ناپسند ہونی چاہیے، یعنی نبی کی رضا کے اندر تمہاری رضا ہونی چاہیے۔ اور پھر آخر کے اندر ازواج مطہرات سے خطاب کیا کہ اگر تم پھر بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرتی رہو گی تو پھر اللہ اس کا کارساز ہے، جبرائیل علیہ السلام، نیک مومن، ملائکہ، وہ سب اس کے مددگار ہیں۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک مومنین کو خطاب کریں گے، خطاب برائے عام مومنین، یعنی سب مسلمان جتنے بھی قیامت تک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جتنے بھی قیامت تک ایمان والے مسلمان، ان سب کو خطاب ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو،
قو بچاؤ تم، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. کیسے بچاؤ؟ اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعے. اصلاح عقائد اور اعمال کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے. وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے اہل و عیال کو. تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا. تبلیغ اصلاح، تبلیغ اسلام، تبلیغ دین، اور پھر اس پر عمل کرانا. ٹھیک ہے. کس سے بچانا ہے؟ نارن، آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. وقودھا الناس، ایندھن اس کا، ہا ضمیر جو ہے یہ جہنم کی طرف ہے. ایندھن اس جہنم کا، الناس لوگ ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم ایندھن کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ لکڑی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیل کا استعمال کرتے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے. ٹھیک ہے. خشک لکڑی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہماری جہنم کا مزاج اور ہے. ہماری جہنم جو ہے وہاں پہ ہمیں لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے جہنم کی شدت کو اللہ پاک نے اور زیادہ واضح کیا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. علیہا ملائکۃ غلاظ، علیہا ملائکۃ غلاظ، اوپر اس کے فرشتے ہیں، اوپر اس کے فرشتے ہیں. اب ان فرشتوں دربانوں کی اللہ پاک صفت بیان فرمائیں گے. غلاظ، سخت خو. آپ کے معنی کیا لکھے؟ سخت گیر، سخت خو. ٹھیک ہے. سخت مزاج، ہاں؟ سخت دل. ہاں، غلاظ سب ترجمے ٹھیک ہیں. سخت خو، سخت مزاج، سخت دل، مطلب رحم نہ کرنے والے، رحم نہ کرنے والے. آگے دوسری صفت ہے شدادن، اللہ اکبر، طاقتوں والے، زوراور، یعنی جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. کیا ہے؟ طاقتوں والے، قوتوں والے، جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. اب ان کے آگے فرما برداری. لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کریں گے اللہ کی، ما امرہم اس بات کی جو ان کو اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے. نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس بات میں جو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ حکم کیا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہ ما یؤمرون وہ کام جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے. اچھا، خطاب دیکھو کن سے؟ ایمان والوں سے ہے نا. خطاب ایمان کفار سے نہیں ہے اور منافقوں سے بھی نہیں ہے. صاف اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. اور اول خطاب صحابہ کرام مخاطب تھے. ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ آیت سنی ہوگی تو ان کے دلوں کے اوپر کس قدر اللہ پاک کا خوف طاری ہوگا کہ قو انفسکم، پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے. پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کر لینا، کہیں وہ سیٹیں دوسری طرف بک نہ ہو جائیں اور تمہاری سیٹیں کہیں اور. میں کہتا ہوں اصل جدائی کیا ہے؟ یہی ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر سفر کرتا ہے کوئی ہمارا عزیز، کوئی رشتہ دار، باپ چلا جائے، بیٹا چلا جائے، ماں چلی جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرے ملک، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 5 سال بعد آئے، 10 سال بعد. ہم کہتے ہیں بڑی لمبی جدائی پڑ گئی. سال کے لیے چلا جائے کہتے ہیں بڑی لمبی مدت کے لیے چلا گیا. 5 سال کے لیے چلا جائے بڑی لمبی جدائی پڑ گئی. یا کئیوں کے 10 سال بعد آتے ہیں کہتے ہیں بہت لمبی مدت ہو گئی. لیکن یہ جدائی نہیں ہے اصل. اور قبر میں جب چلا جاتا ہے وہ بھی اصل جدائی نہیں ہے.
جدائی اصل کیا ہے؟ جب انسان میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور وہ دن التغابن کس چیز کا ہوگا؟ ہار اور جیت کا ہوگا. تغابن ہار اور جیت کا دن ہوگا. کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، کوئی جنت کوئی جہنم. وہی اصل علیحدگی کا دن ہوگا، بس فیصلے کا دن ہوگا. مالک یوم الدین، اللہ پاک انصاف کے دن کا مالک ہے. اس دن فیصلے ہوں گے، وہی اصل جدائی کا دن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اگر اس جدائی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کی کچھ تشریح تفصیل اور اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس کا سرسری سا معنی سمجھنا ہے. اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو ان کاموں سے بچاؤ جو کام جہنم کے عذاب کا موجب بنتے ہیں. یعنی جن کاموں کے اوپر میں نے جہنم کا عذاب لکھ دیا ہے، اپنے اہل و عیال کو ان کاموں سے بچا لو. کیوں؟ جہنم کی آگ وہ بڑی سخت ہے، اس کا جو ایندھن ہوگا وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ لوگ اور پتھر. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم کی آگ کو جو بھڑکانا ہے وہ لوگوں کے ذریعے بھڑکانا ہے. لوگ جس طرح داخل ہوتے جائیں گے جہنم کی آگ بھڑکتی جائے گی. اب آپ غور کریں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب انسان جائے گا، کوئی کافر جائے گا، مشرک جائے گا، گناہگار جائے گا، تو داڑھ جو ہوتی ہے انسان کے منہ کے اندر، اللہ فرماتے ہیں اس کا حجم، اس کا جسم جو ہوگا ہم احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے. ٹھیک ہے. دانت ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کا، داڑھ چھوٹا سا ہے، اتنا سا حجم ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جہنم میں جائے گا اس کی یہ داڑھ احد پہاڑ، اس وقت غالباً 10 کلومیٹر کے اندر احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 10 کلومیٹر کی یعنی کہ اس کی داڑھ ہو جائے گی. اور جب داڑھ اتنی بڑی ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، اس کا منہ کتنا بڑا کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں. مقصد کیا ہوگا؟ چھوٹے جسم پر عذاب کم ہوگا چونکہ جہنم ہے، اور جب بڑا جسم ہو جائے گا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ بھی زیادہ سخت اس کے اوپر اثر کرے گی اور عذاب بھی اس کو زیادہ ہوگا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہی کہ جب جہنم کے اندر انسان جائے گا اس کی جلد جو ہوگی گل سڑ جائے گی. ہم دوبارہ پھر اس کی جلد کو کیا کر دیں گے؟ وہیں پہ آباد کر دیں گے، لگا دیں گے، تاکہ یہ عذاب ختم ہی نہ ہو. وہ جلد پگھلے پھر شروع ہو، پھر پگھلے پھر شروع ہو، عذاب اس کو ہوتا ہی رہے، کسی درجے میں اس کو عذاب کم نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا اللہ پاک موت کو بھی موت دے دیں گے. ایک مینڈے کی شکل کے اندر موت کو لایا جائے گا اور پھر اس مینڈے کو بھی کیا دے دی جائے گی؟ موت دے دی جائے گی. یعنی جو بندہ جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا اس کے بعد کسی کے مقدر کے اندر موت نہیں ہے. جو جہنم میں جائے گا وہ بھی کبھی نہیں مرے گا، جو جنت میں جائے گا وہ بھی کبھی نہیں مرے گا. یعنی ابدی حیات دونوں کو حاصل ہوگی. ایک نعمتوں کے اندر رہے گا اور ایک زحمتوں کے اندر زندگی گزارے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بالخصوص. اچھا جی، الناس دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مشرک کافر لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہے. آگے والحجارہ، پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ پتھر کو کس طرح آگ لگ سکتی ہے؟ ایک دنیا کے اندر ایک پتھر ہے، مفسرین فرماتے ہیں کبریت اس کو کہا جاتا ہے پتھر کو، اور عام ہماری زبان کے اندر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے گندھک کا پتھر اس کو کہا جاتا ہے، گندھک کا پتھر. اچھا، اس پتھر کی خاصیت دیکھو کیا ہے. اس پتھر کی خاصیت یہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی لفظ آیا وقودها الناس والحجارہ، اور دوسری مرتبہ قرآن میں یہ اب آ رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اب وہ پتھر جو گندھک کا ہے، آپ غور کریں کہ اگر اس کو بند برتن کے اندر ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دیا جائے، برتن کے اندر ہی اس پتھر کو آگ لگ جاتی ہے. ایسا پتھر ہے وہ، دنیا کے اندر وہ پتھر موجود ہے کہ بند پتھر کے اندر، بند برتن کے اندر حالانکہ آگ نہیں پڑتی، چاہے آپ لکڑی بھی رکھ دو اس کو بھی آگ نہیں پڑے گی، لیکن بند برتن کے اندر اگر وہ پتھر رکھ دیا جائے تو اس کو بند برتن کے اندر بھی آگ بہت جلدی اس کو پکڑتی ہے. اور
اس کی بدبو جب آتی ہے دھوئیں کی تو ایسا انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی، یعنی گندی اس کی بدبو ہے۔ اور جو جہنم کے اندر اللہ پاک پتھر پھینکیں گے اس کی کتنی بدبو ہوگی، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، پھر آگے فرمایا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اب جہنم کے دروانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم پر جو فرشتے ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ نہایت سخت گیر، سخت خو، تند خو ہے، یعنی کسی کے اوپر وہ رحم نہیں کریں گے۔ ہم جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا کریں گے، اور دنیا کے اندر تو انسان کی طبیعت کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے انسان چاہے دشمن کے اوپر بھی کوئی سخت چوٹ پہنچ جائے تو انسان کی طبیعت کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں بھی بسا اوقات آ جاتی ہے یہ بات کہ یار اس کے اوپر رحم کیا جائے، سمجھ آ گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کو ایسا انسان آپ کے سامنے کوئی نہ جاننے والا ہے، چاہے آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کو برا کرتے ہیں محسوس، لیکن اس کو ایسی چوٹ پہنچ جائے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ معاف کرے، 100 بار بچائے۔ فطرت ہے انسان کی کہ انسان کے چوٹ کو دیکھ کر اس کے دل کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب میں ہم لوگوں کو مبتلا کریں گے، اور ہم نے وہاں پہ ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی رحم آ ہی نہیں سکتا، ان کے دل میں رحم کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ وقتاً فوقتاً اس کا غصہ ان جہنمیوں کے اوپر پڑتا ہی جائے گا۔ پھر فرمایا شدادن، طاقت والے ہوں گے، اگر کوئی جہنمی مقابلہ بھی کرنا چاہے، سب بھی مل جائے، ایک فرشتے ایک دربان کا بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جب جہنمی جہنم کا کنارہ کراس کرنے کی کوشش کریں گے، باہر نکلنے کی، تو اللہ نے جہنم کے آگے ارد گرد دربان بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پھر ان کو دھکا دیں گے اور دوبارہ پھر وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آگے ایک آیت ہے، چھوٹا سا اسی آیت کیسا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہوں گے جہنم کے دربان ہوں گے، وہ کوئی رشوت نہیں لیں گے، کسی تعلق کی بنا پر وہ بالکل تمہیں نہیں معاف کریں گے یا تمہارے اوپر وہ آگ کی کمی کر دیں، نہ، وہ ہمارے حکم کے تابع ہوں گے، ہم جو ان کو حکم کریں گے وہ ہمارا حکم بجا لائیں گے، جہنمیوں کی ایک نہیں سنیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اچھا، سورۃ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر شاید کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، وہاں پہ ہاروت اور ماروت کا قصہ آیا تھا، نام کبھی سنا ہو؟ تلاوت کے دوران ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ پاک نے اتارا تھا عراق کے جانب، تو اس کے اندر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے مختلف مفسرین نے، تو مختلف قصے کہانیاں اس کے بارے میں گھڑے گئے ہیں۔ کہتے وہ فرشتے اترے تھے عراق کے اندر، جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، تو جب جادو کا چرچا ہوا تو اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، دو فرشتوں کو نازل کیا، وہ ہاروت اور ماروت بھی لوگوں کو آگے جادو سکھانے لگے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں فرشتوں کے اندر ہم نے آزمائش رکھی تھی۔ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ کہتے ہیں جی وہ ہاروت اور ماروت جو تھے، اس کے اب زیر تحت بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اسرائیلی روایت ہے، یہودی روایت ہے، کہ ایک عورت تھی، اس عورت کے اوپر وہ دونوں فرشتے عاشق ہو گئے، ان کی محبت کے اندر فریفتہ ہو گئے۔ یہ واقعہ بڑے بڑے علماء سناتے ہیں، لیکن کیا کریں، ایک محقق عالم ہوتا ہے اور ایک واعظ و نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب واعظ و نصیحت کرنے والا کوئی عالم ہوتا ہے وہ اس طرح کے واقعات سنانے سے کوئی گریز نہیں کرتا، لیکن تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ جی دونوں فرشتے اس عورت کے محبت میں فریفتہ ہو گئے، تو اس عورت نے شرط رکھی کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سے شادی کرو، اس عورت نے شرط رکھی کہ مجھے وہ عمل بتاؤ کہ جس عمل کو پڑھ کے تم آسمانوں پہ چلے جاتے ہو۔ فرشتوں نے وہ عمل بتا دیا۔ اچھا جی، اللہ نے فرشتوں کو سزا دی، وہ ہمیشہ کے لیے زمین پہ رہ گئے۔ سزا دی کہ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو پکڑا، دوسرے فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں کو پکڑ کے کنویں کے اندر لٹکا دیا دونوں،
اور وہ جو عورت تھی اس نے عمل پڑھا، وہ گئی اوپر، ٹھیک ہے، چلی گئی، وہ سریا ستارہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ستارہ بن گیا۔ ایسا قصہ گڑا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء سناتے ہیں، کیا کریں اب؟ دیکھو اب اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ باقی میں یہ سنانا چاہتا ہوں، وہ بحث میں نے وہی بڑی لمبی بحث کی تھی، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنی واضح و نصیحت کو لوگوں کے اوپر نہ نچھاور کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری بات، اللہ نے فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، گناہ کا مادہ فرشتوں میں رکھا ہی نہیں اللہ پاک نے، ان کے اندر مادہ ہی نیکی کا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، پھر اس کو اختیار دیا، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، اس کو اختیار دیا، نیکی کے رستے پر چل، برائی کے رستے پر چل، تیری اپنی مرضی ہے۔ لیکن فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اس کے بالمقابل دیکھو انبیاء ہوتے ہیں، انسان ہے، اللہ پاک گناہ کو حکم دیتا ہے میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہو گیا؟ نبی بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عام انسانوں کی باری، ایک طرف اس کے اندر نیکی کا مادہ ہے، ایک طرف ان کے اندر برائی کا مادہ ہے، لیکن وہ برائی کے مادے کو چھوڑ کے نیکی کا مادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، ٹھیک ہو گیا؟ کہ انسان جب نیکی کے رستے پر چل پڑے، گناہوں سے بچے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ پا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، برائی کا بھی اور نیکی کا بھی، لیکن یہ برائی کے رستے پر چل سکتا تھا لیکن بچا، اس نے نفس کا مجاہدہ کیا، نفس کے خلاف اس نے جہاد کیا، کوشش کی، بچا اس سے۔ لیکن فرشتوں کے اندر تو رکھا ہی نہیں مادہ گناہ کا، ان کے اندر تو رکھا ہی نیکی کا، ان کا اپنا کمال نہیں ہے، انسان کا کمال ہے۔ اس وجہ سے انسان اگر نیکی کے راستے پر چل پڑے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ اقبال کے اشعار پر کچھ لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے ہیں نا، تو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے اشعار تب ہی سمجھ آتے ہیں جب انسان قرآن اور حدیث پورا پڑھے سمجھے، کیونکہ اس کے اشعار جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کا عکس ہیں، تشریح ہے پوری اس کے اشعار، سمجھ آئیے؟ تو اس میں چند باتیں اور سمجھنی ہے۔ یہ اہلیکم کا لفظ آیا ہے جی اندر، اس پہ غور کرنا ہے۔ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال کے اندر اب کون لوگ شامل ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اہل و عیال کے اندر عموم ہے۔ عموم والا معنی ہے اس کے اندر بیوی بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، اس کے اندر غلام اور باندی یہ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی اہل و عیال بن جاتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے؟ سب داخل ہیں، بیوی، بچے، اولاد، غلام، باندیاں سب داخل ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، بڑی فکر لاحق ہوئی حضرت عمر کو، جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قو انفسکم کا جو لفظ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ اہلیکم ہے، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تم اپنے اہل و عیال کو وہ کام کرنے کی دعوت دو، اور اللہ نے جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے، تم اپنے اہل و عیال کو ان کاموں کے کرنے سے کیا کرو؟ منع کرو، تو اس طرح تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب آپ نے غور کرنا ہے جی، آج کل لوگ نا نظریہ ان کا چینج ہے، ہمارے مسلمان ہیں، بات چونکہ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اور 14ویں صدی کے یہ مسلمان ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اصل متقی پرہیزگار ہم ہیں، قرآن پڑھو نہ سمجھو کوئی بات نہیں، پوری زندگی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی کبھی پڑھا نہ ہو، لیکن
اپنے ایک اسلام کے مطابق نظریات قائم کیے ہوئے ہیں. یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت عمر نے جب سوال کیا کہ اپنے اہل و عیال کو بچانے کا کیا مطلب ہے، حضور نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو کرنے کا حکم دو، اور جن کو نہ کرنے سے منع کیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو ان کاموں کے کرنے سے منع کرو. اس طرح تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکو گے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جہاں جو لگا ہے لگا رہے، ہمارا بیٹا جو کر رہا ہے کرتا رہے، ہماری بیٹی جو کر رہی ہے کرتی رہے، بس ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہی جواب آتا ہے آپ کو. ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے آگے بڑا رو رہے ہیں کہ جی اللہ پاک ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈالے، اسلام ڈالے. بیٹھے ہیں مصلی کے اوپر، ہم جی بڑی دعا کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ یہی کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی جنت کو ٹھوکر مار رہے ہیں، اپنی جہنم کما رہے ہیں. مجھے سچی بات بتانا، جب یہ دنیا کے معاملے کے اندر گڈمٹ کرتے ہیں، دنیا کے معاملے کے اندر جب یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، یا بالفرض اگر یہ کام پہ جاتے ہیں روزانہ، ایک دن کام پہ نہ گئے، وہاں پہ ماں باپ کا کیا ہوتا ہے رد عمل؟ کیا وہاں بھی کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کے دل کے اندر کام کرنے کی محبت ڈالے؟ یہی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. ماں باپ بٹھا لیتے ہیں اس کو پنچایت کے اندر، کیوں نہیں کام پہ گیا، کیوں نہیں کام کرتا؟ اگر کام نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، گھر سے نکل جا، تیرا خرچہ بند ہے، ہم تیرا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ آئندہ تیری کام سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے، آئندہ تیری سکول سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے، آئندہ تیرے فلاں کام سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے ہمارا بیٹا فیل نہ ہو جائے، ہمارا بیٹا دھکے نہ کھاتا پھرے در در کے، ہمارا بیٹا دوسروں کا محتاج نہ ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر کما سکے، کھا سکے. یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ پاک نے انسان کو اس طرف قرآن میں کہیں بھی متوجہ کیا ہی نہیں ہے، جس کو ہم آج اپنی اولاد کے اوپر، ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ زبردستی کرتے ہیں. الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک قرآن پڑھو، قرآن اس چیز کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ آج بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی بھوکے مر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جاہل گنوار وہ بھی کروڑوں کے اندر کھیل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تم جو مرضی کر لو، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اللہ اس کے برعکس آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں انسان کو، کہ انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا. اور اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑیاں نہیں ہوں گی، درخت نہیں ہوں گی، ٹہنیاں نہیں ہوں گی. اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. جب ہم دنیاوی اعتبار سے اسباب اختیار کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، تو پھر ہم دینی اعتبار سے اسباب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دنیاوی اعتبار سے اسباب اختیار کرتے ہیں، بچے کو خود چھوڑ کے آتے ہیں اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، داخلہ خود کرواتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اسباب اختیار کرتے ہیں ہم ان کے رزق کے لیے، ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اتنے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر یہی ہوتا ہے ہمارا بچہ اچھا مستقبل بن جائے. لیکن یہ فکر کیوں نہیں انسان کے ایک ایمان والے کے دل میں داخل ہوتی کہ ہمارا بیٹا جو ہے آخرت کا غم، آخرت کا فکر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ جہنم سے بچ کر جنت کے رستے پر چل پڑے. یہ فکر کیوں نہیں لاحق ہوتی؟ سیدھی بات ہے، دل کے اندر خوف خدا نہیں رہا، دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں رہی، دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں رہی، دل کے اندر رسول کی محبت نہیں رہی. اسلام کی تعلیمات کا چراغ جو دل کے اندر جلنا چاہیے تھا مسلمان کے دل میں، وہ آج بجھ چکا ہے. صرف دنیا کی محبت کا کمکمے وہی جل رہے ہیں اس وقت دل میں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے سورۃ نجم کے اندر؟ ام للانسان ما تمنا، کیا تمہاری جو بھی آرزو تمنا ہے ہم پوری کر دیں گے؟ تمہارے دل میں جو بھی آرزو آئے گی پوری کر دی جائے گی. یہ تو ہماری مرضی ہے. فَإِنَّ لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، کہ آخر اور اولا
اول اور آخر صرف اور صرف کس کے ذات کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بھائی جہاں آپ دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے دنیا کے اعتبار سے، وہاں کیا آخرت کے بارے میں اسباب نہیں اختیار کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا تشریح کر کے سنائی کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ جن کاموں کا خدا نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، ان کو حکم دو، اور جن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے ان کو بھی منع کرو، اس طرح وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے. خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا. اس کے لیے بھی ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. ان کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے بچنے کی روز بروز تلقین کرتے رہو. ماں باپ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. وہ سال بعد جب موقع ملا پھر کہہ دیتے ہیں او یار نماز بھی کدی پڑھ لیا کر، شرم کر لا، کوئی قرآن دی تلاوت بھی کدی کر لیا کر. لیکن جب معاملہ آتا ہے دنیا کا، پھر روز نہیں دیکھتے، پھر صبح و شام دوپہر اس کو لگے ہوئے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے تجھے، کما کیوں نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے تجھے، بچہ ہے سکول کیوں نہیں جا رہا، کیا مسئلہ ہے تجھے، پڑھ کیوں نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے تجھے، تیرے نمبر کیوں کم آ رہے ہیں. دنیا کے اعتبار سے تو یہ چل رہا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے کیوں نہیں اس کی توجہ دلائی جاتی؟ فیل ہو چکے ہیں، سب فیل ہو چکے ہیں. اس لیے تو اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. نہ ان کے پاس اسلام رہا، نہ ان کے پاس دین رہا، نہ ان کے پاس رسول کی تعلیمات رہی، نہ ان کے پاس دنیا رہی. کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں یہ. نہ خدا ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. نہ ان کے پاس دنیا ہے، نہ ان کے پاس آخرت ہے. برباد کر رہے ہیں اپنی اگلی نسل کو. یہ اچھا، یہ تو میں نے دینی اعتبار سے بات کہی ہے. دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بھی لوگ فیل ہیں. کیا ہے؟ اللہ، چلو میں موضوع سے متعلق تو نہیں ہے یہ بات، لیکن میں ویسے کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا مستقبل کا اچھا بنے گا، مستقبل میں اچھا انسان بنے گا، مستقبل میں اچھا لیکن اب وہ بھی کام چلا گیا ہے. اب اس وقت یہ کام کہ مستقبل میں ہمارا بیٹا اچھا بنے، یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ نظریہ اس وقت یہ گورے کے اندر ہے، انگریز کے اندر ہے. یہ چلو دینی اعتبار سے تو وہ نہیں اپنے بچوں کو لے کے آ سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس وقت انگریز آ گیا. یہ تعریف نہیں ہے ان کی. وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ڈائریکٹ سکول کے اندر نہیں داخل کرتے. آپ ان کے ملکوں کے اندر جائیں، بچوں کی تربیت کے لیے الگ حال بنے ہوئے ہیں. لوگ وہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں، رشوت نہیں کھانی زندگی میں، انصاف کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کا حق نہیں مارنا تو نے. وہ سکھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں پوری. پہلے تربیت دیتے ہیں ان کو اچھی طرح، بعد میں تعلیم دیتے ہیں. جب بچہ 10 11 12 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے پھر اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ تربیت اچھی ہوگی تو بچہ تعلیم میں فرسٹ آئے گا، تعلیم میں اچھا بنے گا. جب تربیت ہی اچھی نہیں ہے، دل میں احساس ہی نہیں ہے، تو تعلیم میں وہ آگے کس طرح نکل سکے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے مسلمان پاکستان کے لوگ، بالخصوص یہی ملک جو ہے، یہ دینی اعتبار سے بھی بالکل زیرو ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل فیل ہے. آپ کے سامنے ہے معاشرہ، حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا تربیت کر رہے ہیں اہل و عیال کی؟ ماں اور باپ، اس سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. یوں ہی ہے جی، ماں اور باپ اس سے مل کر پہلے بنتے ہیں خاندان، اور جب خاندان ملتے ہیں تو بنتا ہے ایک معاشرہ. گویا جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ والدین ہیں، ماں باپ ہیں. کیا تربیت ہو رہی ہے آج؟ آپ ابھی جائیں گلی کے اندر گزرے، جو بھی آپ کو بچہ نظر آئے گا، یہ اوپر والے بٹن اس نے دونوں کھولے ہوئے ہیں، گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے اور بدماش بنا پھر رہے. یقین کرو 6 6 7 7 8 8 سال کے بچے
اوپر والے بٹن کھولے, ہاتھ میں چین ڈالی ہوئی ہے, گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے, وہ بدماش بنے پھر رہے ہیں. اور موٹر سائیکلوں کو بھی ایسے سوارا ہوا ہے, پیچھے عجیب و غریب قسم کے اوباش قسم کے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. اپنی ذاتوں کا تکبر پیچھے لکھا ہوتا ہے, اپنا غرور پیچھے لکھا ہوتا ہے. اور کیا تربیت ہے یہ؟ پہلے بچوں کے اندر, بچے چھوڑو, جوانوں کے اندر حیا ہوا کرتا تھا کہ اپنے بڑے کی حیا ہوتی تھی دل کے اندر. اب تو بچے, باپ سامنے ہے, میوزک چل رہا ہے اور گند دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر, لیکن باپ کو بھی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی, ماں کو بھی ضرورت نہیں ہے. حیا ختم ہو گئی, شرم ختم ہو گئی ہے. یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور تعلیمی اعتبار سے دیکھو, میں دینی تعلیم کی بات نہیں کر رہا, میں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. تعلیم, دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کتنے پیچھے چلا گیا ہمارا معاشرہ, کتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے بچوں کا. کالج میں جاؤ, یونیورسٹیوں کے اندر جاؤ, لوگ انسان نہیں بن رہے, حیوانیت کی تعلیم, بلکہ حیوانوں میں بھی وہ تعلیم نہیں ہے جو انسانوں کے اندر آج داخل کی جا رہی ہے. اپنی مسلمان بہنوں سے زنا ہے, اپنی مسلمان بہنوں سے نائٹ کلب کے اندر جا کے ان کے ساتھ للڑ بازیاں کی جاتی ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں کے ماں باپ کدھر گئے, بچیوں کے ماں باپ کدھر گئے؟ موبائل ہاتھ کے اندر ہے, غلط دوستیوں رائج ہو چکی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے. وہی بات, نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. دنیا کی تعلیم بھی نہیں اور آخرت کی تعلیم بھی نہیں رہی. مثال آپ کے سامنے ہے, یہ اس سال جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے, کیسا آیا ہے؟ یہ کیسا آیا ہے؟ ابھی 3-4 دن پہلے جو 9th کلاس کا رزلٹ آیا, کیسا آیا یہ؟ جی, وہ سامنے ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں. اچھا ہے, کیمسٹری کے ماسٹر صاحب ہیں, استاد ہیں یہ کالج کے اندر. وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں نے کیا مشہور کر دیا ہے, گورنمنٹ نے چیکنگ بڑی سخت کی ہے. قصور کس کا نکال دیا؟ استاد کا نکال دیا ہے. پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, گورنمنٹ نے چیکنگ سخت کی ہے. اپنے بچے کا قصور نہیں نکالا کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھتا تھا جب امتحان ہوتے تھے, یہ کتنا پڑھتا تھا, اس نے محنت کتنی کی ہے. اچھا, جو فیل ہوئے ہیں ان کو چھوڑو, جو پاس ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ نے پاس کیوں کیا؟ ہم بھی سوال کر دیتے. چلو, جن کے بچے فیل ہوئے انہوں نے سوال کیا گورنمنٹ کے اوپر, چیکنگ بڑی سخت ہوئی کہ فیل ہو گئے, تو جن کے پاس ہوئے گورنمنٹ نے ان کو پاس کیوں کیا ہے؟ جنہوں نے اچھے نمبر لیے, پوچھو جا کے ان سے, ان کے بچوں سے پوچھو, ان کے ماں باپ سے پوچھو کس طرح پڑھا ہے انہوں نے, کس طرح محنت کی ہے انہوں نے. کبھی امتحان کا موقع ہوتا تھا یا امتحان کے علاوہ ان کے ہاتھ سے کتاب نہیں چھوٹتی تھی. اس طرح پڑھائیاں ہوتی ہیں, محنت کی جاتی ہے. آپ کا بیٹا تھا پرسوں مٹھائی تقسیم کر رہا تھا, یوسف بھائی, ان کا بیٹا, یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ ان کا بیٹا ہے. وہ آیا تھا مٹھائی تقسیم کر رہا تھا, ترجمے کے بعد میں نے پوچھا کس خوشی میں ہے؟ کہتا میرے 9th کے اندر بہت اچھے نمبر آئے ہیں ماشاءاللہ. میں بعد میں پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے, دیکھا دیکھا لگ رہا ہے. پھر مجھے پتا چلا آپ کے درس کے اندر یوسف بھائی آتے ہیں, ان کا بیٹا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, دینی اعتبار فی الحال چھوڑو, دنیاوی اعتبار سے بھی تم نکمے ہو گئے ہو یار. دیکھو, جس دن رزلٹ آیا ہوگا کسی گھر کے اندر خوشی کی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, اور ماں باپ کا سر اونچا ہو جاتا ہے, ماں باپ کا سر اٹھ جاتا ہے, رشتہ داروں کے اندر منہ دکھانے لائق ہو جاتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں ہمارے بیٹے کے اچھے نتیجہ ہے, فخر سے بتاتے ہیں محلے والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ہر جگہ ماں باپ کا سر فخر. وہ سٹیٹس لگاتے ہیں موبائل پہ, ہمارے بچے کے اچھے نمبر آئے ہیں. خوشی کی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, لیکن جن کے نمبر گندے آ جائیں, 1 سیپلی 2 سیپلی 3 سیپلی 4 سیپلی, فیل ہو گیا, کیا دیا ہے ماں باپ کو؟ شرم کی وجہ سے ماں باپ کا سر جھک گیا, باپ کا سر جھک گیا, ماں کا سر جھک گیا. رشتہ داروں کو نہیں وہ سر دکھا سکتے. پوچھتے ہیں نا رشتہ دار کہ آپ کے بچے کے کتنے نمبر آئے, کیا بتائیں گے؟ ہمارے بچے نے گریجویٹ کر لیا ہے, ٹاپ کر لیا, اچھے نمبر, 3 سیپلیاں آئی ہیں, 4 سیپلیاں آئی ہیں.
کیا بتائیں گے وہ بیچارے؟ شرم سے سر جھک گیا۔ میں ان بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے باپ نے اتنی فیس دی، کم از کم فی الحال 10,000 12,000 15,000 تو فیس بنتی ہے نا 9th کلاس۔ وہ جو سال 2 سال تک تمہارے ماسٹر کو، اکیڈمی کو، اسکول کو فیس دی ہے، مجھے بتاؤ تمہارے باپ نے صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسہ کمایا، اور تم نے ایک سال میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اس کو اجاڑ کے رکھ دیا، اس کو مٹی کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ تو پھر تم یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ حلال کمائی کو ضائع نہیں کرتا، حرام کمائی کو اللہ ضائع کرتا ہے۔ تو پھر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرے والد نے جو مجھ پر پیسہ لگایا وہ حلال کا نہیں، میرے والد نے جو میرے اوپر پیسہ لگایا وہ حرام کا پیسہ، اس وجہ سے وہ ضائع کر دیا میں نے۔ صاف فیصلے ہیں، اور رکھو قرآن کو اور حدیث کو۔ کمزوری کس کی ہے؟ والدین کی کمزوری ہے۔ نہیں دیکھا امتحان جب تھا، یا ویسے جب استاد پڑھانے آتا تھا، لیکچر دینے آتا تھا، کس طرح پڑھتے تھے؟ بس پڑھا اور بستہ بند کیا، اور باقی پورا دن موبائل چلایا، للڑ بازی کی۔ جمعے والے دن میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے مدرسے میں جتنے بھی حافظ فارغ ہو کے گئے ہیں سب فیل ہوئے ہیں۔ میں کیا یہاں بیٹھ کے تعریف کروں، جھوٹ بولوں؟ جتنے بھی حافظ، میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ بدبختو، پورا قرآن تم نے سینے میں حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ فزکس کیمسٹری بائیں ہاتھ کا کھیل، یہ تم سے یاد ہوئی ہے۔ اور یہ کون سا پوری کتاب ماسٹر پڑھاتا ہے؟ چند چیپٹر ہوتے ہیں بس، یہ تم سے یاد نہیں ہوئے۔ الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک وہ زبر زیر بھی سینے میں محفوظ کر لی۔ لفظ سینے میں، ساکن جو ہوتا ہے، یہ ساکن پتہ کون سا ہوتا ہے لفظ؟ ساکن یہ آپ کے اسی اہلیکم لکھا ہوا ہے، یہ جو یا ہے، یا اس کے اوپر یہ ساکن ہے، ساکن بھی یاد کر لیا۔ یعنی اہلیکم لفظ ہے، اہلیہ کم نہیں ہے۔ یہ بھی اس حافظ کو پتا چل گیا کہ یہ اہلیکم ہے، اہلیہ کم، زبر زیر بھی پتا چل گئی، اور یہ 9th کلاس نہیں سر کر سکے، یہ 10th کلاس نہیں سر کر سکے، فیل ہو گئے آج۔ چلو عام بچہ چھوڑو، غیر حافظ چھوڑو، تمہارا تو کام، تم نے 4 سال پریکٹس کی ہے کہ ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، تمہارا چکر کیا تھا فیل ہونے کا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جمعے والے دن کے والدین آتے ہیں ہمارے پاس، والد آ کے میرے پاس کہیں آ کے روئے ہیں، یقین کرو۔ میں جب سنتے پڑھ کے جاتا تھا، پیچھے سے آتے اسلام لیتے تھے اور بچہ پکڑ کے لاتے تھے، کہتے استاد جی تاڈے کول جدوں تک سی صحیح سی، ایتھوں نکلیا سکول چ گیا پتہ نہیں کی بن گیا، انہوں رونے لگ جاتے ہیں، کہتے پوری پوری رات موبائل چلاتے ہیں، یہ صبح کو سو جاتے ہیں، زور کے بعد اٹھتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، بس 2 گھنٹے پڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے، تربیت ہی نہیں ہے، نہیں تربیت نہیں۔ قصور گورنمنٹ کا نکال دیا کہ گورنمنٹ نے فیل کر دیے سارے۔ میں ایسے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، جن دوستوں کے پیچھے لگ کے تم نے زندگی یہ برباد کی، تم جو فیل ہوئے ہو، ان دوستوں کو لاؤ جس دن تمہارا رزلٹ آیا تھا، اب تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، ان دوستوں کو لاؤ، بلاؤ، ان کو لے کے جانا تھا، ماں باپ کے ساتھ بٹھانا تھا اور کہنا تھا ان کو، یہ جس طرح میرے ماں باپ میرے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، تم بھی آنسو بہا کے دکھاؤ، رو میرے غم میں۔ اور ان بدبختوں کا کیا، جب سیپلی آتی ہے کیا پتہ کیا کرتے ہیں؟ دوستوں سے مل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ ہنستے ہیں، بلے بلے ساڈی سیپلی آ گئی ہے۔ اور ماں باپ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ ہمارا بیٹا جو ہے، شرم سے ہمارا سر جھک گیا۔ بے شرم خود بن جاتے ہیں اور شرم سے سر ان کا جھک جاتا ہے بیچاروں کا۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں، کیوں تعلیم میں فیل ہوتے ہیں بچے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ لفظ بولتے ہو تعلیم و تربیت، اگر اصل بولا جائے، چلو وزن کے اعتبار سے تعلیم و تربیت بولا جاتا ہے، اصل ہے تربیت و تعلیم۔ سب سے پہلے تربیت کرو، تربیت ان کی، پھر تعلیم ہے بعد میں۔
ثابت ہو گیا ہے کہ تمہارے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہے. اگر تربیت اچھی ہوتی، ان کے دل میں احساس ہوتا میرے والدین میرے لیے کتنا کھپ رہے ہیں، میرے والدین مجھے روٹی کھلا رہے ہیں، میرے والدین میرے اوپر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تربیت ہوتی، احساس ہوتا، یہ کبھی بھی تعلیم کے اندر فیل نہ ہوتے. اصل تربیت نہیں ہے. برباد کر رہے ہو، برباد. دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہماری قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ تو اپنا قانون ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں اب الگ قانون ہوں، کسی کا کوئی قانون نہیں، صرف میرا قانون، میں ایک بندہ، جو میں ایک فرد، اپنا قانون ہوں میں. تو بجائے کسی کا قصور نکالنے سے پہلے اپنے قصور نکالو، اپنی سرگرمیوں کے اوپر ذرا نظر اندازی اختیار کرو کہ ہم کیا ہیں. مت بیڑا غرق کرو. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو، نماز نہیں پڑھتے، او دعا ہی ہے جی اللہ کو ہن اپنی آخرت برباد کرو گے، ہن اسی کی دین چ سختی تھوڑی ہے ہن کہ اسی انہاں دے سختی کری. یہ کہتے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، یہ جو گندا فکرہ ہے نا دین کے اندر سختی نہیں ہے، یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو کبھی زندگی میں اسلام کے رستے پر چلے ہی نہیں. اللہ پاکستان کے حالات درست کرے، اسلامی نظام لے کے آئے. باہر سے کوئی کافر آئے اور پاکستان کا قانون وہ تسلیم کرنا پڑ جائے، اس کو کرے گا. اس کے دل پہ بوجھ محسوس ہوگا. کیا کہے گا وہ؟ کہ بھئی یہ قانون مجھ سے نہیں قبول ہوتا، میرے لیے چلنا مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اسلام کی دین کی محبت نہیں ہے. لیکن ایک اچھا مسلمان جو ہوگا، مومن، اس کے لیے پاکستان کا قانون اس سے کیا کرے گا؟ وہ محبت کرے گا. اس لیے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون ہے نا، اس پہ وہی چلے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. وہ کبھی بھی یہ گندا فکر اپنی زبان پہ نہیں لے کے آئے گا کہ دین میں سختی نہیں ہے، کہ دین کے اندر سختی ہے. سختی ہے یہ لفظ وہی بولتا ہے کہ جس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے. وگرنہ بڑے سے بڑا عالم دیکھ لو، بڑے سے بڑا مومن دیکھ لو، صالح دیکھ لو، ولی دیکھ لو، وہ کبھی بھی نہیں تمہیں کہے گا کہ دین میں سختی ہے، دین میں سختی. وہ کہی دین جتنا نرم ہے، اس سے نرم کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خدا کہہ رہا ہے جو جنت اور جہنم کا مالک ہے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جو مالک خود کہہ رہا ہے کہ میری جہنم سے بچا لو، بچا لو، بچا لو، پھر بتاؤ یہ اس کی رحمت ہے یا غصہ ہے؟ اس کی رحمت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، خاص کر ایمان والے، یہ کہیں جہنم میں نہ جل کے گر جائیں، یہ نہ کہیں راکھ ہو جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ محبت ہے اللہ پاک کی. آگے دیکھیں جی. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، نہ تم عذر کرو آج کے دن. خیر یہ جو پچھلی آیت ہے نا، حضرات فقہاء کرام، فقہاء پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالتے ہیں. جس طرح امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام مالک، ان کو فقہاء کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے. ان کا مرتبہ جو ہے ایک محدث اور مفسر سے بھی بڑا ہوتا ہے. مفسر اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور محدث جو حدیث کی تفسیر. لیکن فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث دونوں سے مسئلہ نکالتا ہے، ان دونوں کی حدیث کو سامنے رکھتا ہے، آیت کو سامنے رکھتا ہے، پھر اس کے مفہوم کے مطابق مسئلہ نکالتا ہے کہ اسلام نے یہ اصول دیا، یہ مسئلہ ہے. اس لیے فقیہ کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا ہر شخص پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کی صحبت میں بھیجو جا کے. اتنا دین سمجھتا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو حلال اور حرام میں پہچان ہو جائے. اتنا دین سمجھنا ہر پر فرض ہے. لیکن ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں دیکھتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. بے دینی ہے، جہالت ہے.
کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ ان کو مل جائے، یہ نہیں دیکھتے یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے اندر، نہیں دیکھتے. وہ کہتے بس پیسہ آئے گا، لاکھ روپے آئے گا، 1.5 لاکھ آئے گا، کماؤ اس کو، کہیں نوکری مل جائے. نہیں دیکھتے یہ ذریعہ آمدنی کون سا ہے. آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، فیس بک کے اوپر ایڈ آتی ہے، یوٹیوب کے اوپر ایڈ، آن لائن مارکیٹنگ، آن لائن کام شروع کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر کتنی ویب سائٹ ایسی ہیں جس کے اوپر اس کا ممبر بننا اور اس کے اوپر کام کرنا بھی حرام ہے. طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے. پتہ نہیں لوگوں کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لگے ہوئے ہیں بس ایک دیکھ لی ایڈ، لوگ کسی نے بتا دیا کہ آن لائن کے اندر اتنے پیسے لگاؤ، اتنے تمہیں پیسے ملیں گے، اور لگے ہوئے حرام کمانے کے اندر. اور پھر کہتے ہیں ساڈے گھر رحمت نہیں آ رہی. رحمت کس طرح برسے؟ تم لانے نہیں چاہتے اپنے گھر کے اندر رحمت. کوئی پتہ نہیں ہے حلال کیا ہوتا ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے اس پر سخت پکڑ کرنی ہے، اس کے اوپر سخت پکڑ کرنی ہے اس کے اوپر. مکروہ مشتبہ اس کی خیر ہے، وہ تو ایک ناپسند ہے، پسند چیز ہے. لیکن جہاں مسئلہ ہے گا حلال حرام کا، وہاں اللہ پوچھے گا تو صحیح کہ رزق کس طریقے سے کمایا. جو 24 گھنٹے تو اپنے پیٹ کے اندر رکھتا تھا وہ حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو روک کے رکھ دیتا ہے، کوئی قبول نہیں ہوتی اس کی عبادت. سمجھتے نہیں ہیں لوگ. بے دینی کو اپنا یہ وہ سمجھتے ہیں گلے کا ہار، اور دیندار کو سمجھتے ہیں کہ یہ آگ کا ہار ہے یہ گلے کے اندر. دیندار نہیں بننا، اسلام میں نہیں داخل ہونا، دین کے اندر نہیں چلنا، بس اپنی مرضی سے کام کرو، جو کرنا ہے دل کے اندر آتا ہے یہی بس ہماری رضا ہے، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے. تو حضرات فقہاء کرام کا صاف فتویٰ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو احکام شرعیہ سے اور حلال و حرام کی تعلیم سے واقف کرانا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، بزرگان دین کا بھی جملہ ہے. سلف و صالحین ہمارے فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے اہل و عیال جہنم میں جائیں گے، جس کے اہل و عیال دین سے ناواقف ہوں گے، جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے. سب سے زیادہ اس بندے کو اللہ عذاب دیں گے کہ اپنے اہل و عیال کو کیوں نہیں بچایا تو نے. اپنی فکر ہے، وہ حدیث نہیں ہے کہ ایک بستی کو اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ فرشتوں عذاب بھیجو اس کے اوپر. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ اس کے اندر تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا اس بستی کو اٹھا کے سب سے پہلے اس پر مارو، اس کو اپنی پڑی ہے، اپنی بستی والوں کے اہل و عیال کی نہیں فکر کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں. تو وہی چیز ہے یہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب قرآن کی آیت پڑھ کے بھی اگر کسی کا دل نہ بدلے تو اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیت میں خطاب کافروں کو ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا نہ تم عذر بیان کرو، نہ تم عذر کرو آج کے دن. لا تعتذروا کا دوسرا ترجمہ نہ تم بہانے بناؤ آج کے دن. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کے دن بہانے بے سود ہیں. قیامت کا دن بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. ترجمہ پڑھو جی خود. سوائے اس کے نہیں کہ نہیں بدلہ دیے جا رہے تم ان اعمال کا جو تم کرتے رہے، جو تم نے دنیا. قیامت والا دن ہوگا، کافروں کو اللہ پاک بلائیں گے، کافروں کو کہیں گے چلو جہنم کے اندر جاؤ. وہ عذر کریں گے، بہانے بنائیں گے. بہانہ کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں بندہ جو ہمیں دین کے احکام سے واقف کر سکے. تو اللہ پاک کہیں گے میرے پیغمبر آئے تھے، کتابیں بھیجی تھی، تو تم کیا کرتے تھے؟ آگے سے بکواسات کرتے تھے، توہین کرتے تھے میرے پیغمبر کی، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا، آج کے دن کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے. بڑی مہلت دے دی تمہیں، بڑی مہلت دے دی. آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا، آج تمہیں معافی نہیں ملے گی. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، توبوا الی اللہ، توبہ کرو طرف اللہ کے، توبۃ نصوحا، توبہ خالص دل سے. کیا ترجمہ لکھا ہے جی؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ. ٹھیک ہے، ہاں اس کا میں مطلب اچھی طرح سمجھاتا ہوں. عسى ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، یہ کہ مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. ٹھیک ہے، توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. لفظی معنی کیا معنی ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا. رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے لوٹنا. مراد کیا ہے؟ گناہوں سے لوٹنا، گناہوں سے رجوع کرنا. مرادی معنی کیا ہوگا؟ شرعی معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور سنت کے اندر توبہ کس کو کہا جائے گا؟ کہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، ٹھیک ہے، اور آئندہ کے لیے اس کے قریب نہ جانے کا عزم کرے. یہ توبہ کا مطلب ہے جی. ذہن میں بیٹھ گئی بات؟ توبہ کس کو کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی اصطلاح میں؟ کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس پر شرمندہ ہو، توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا کیا کر لے؟ پختہ عزم کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. توبہ کہتے ہیں. یہ معنی نکلے گا تو نہیں ذہن سے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو نصوحن ہے نا لفظ، یہ نصیحت سے ہے. کس سے ہے؟ نصیحت. اس کا معنی ہے خالص توبہ کرنا. مطلب کیا ہے؟ جو تو توبہ کر رہا ہے یہ ریاکاری اور نمود و نمائش نہ ہو، خالص کس کی رضا جوئی کے لیے ہو؟ اللہ کی. اور اللہ کے خوف سے تو نے توبہ کرنی ہے. گناہ سے نادم ہو کر تو اس کے گناہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، شرمندہ ہو جا. تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، محدود مدت کی توبہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندے کا کام ہونے والا ہے اگلے مہینے، مثال کے طور پہ کوئی کسی لحاظ سے دنیاوی طور پہ کام ہے اس کو، اب وہ توبہ کر لیتا ہے جی گناہوں سے. کیا کرتا ہے؟ توبہ. لیکن دل کے اندر اس کی خباثت ہوتی ہے کہ جدو کام ہو گیا پھر آئیں گے اس سائڈ پہ، لیکن انی دیر تک چھڑ دو سارے کام. لے، یہ توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ محدود مدت کی. اللہ دلوں کے حال کیا کرتا ہے جانتا ہے، پتہ ہے اللہ پاک کو سب، کہ بھائی مان نے یہ کام کرنے کے بعد جب ہو گیا اس نے یہ، لیکن اللہ پاک کی رحمت، اللہ یا اس کو کام کو حتی الامکان کر دیتے ہیں پھر بھی. ٹھیک ہو گیا. یہ کالج کے لوگ ہوتے ہیں نا بچے، جب امتحان سر پہ آتا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بن جاتے ہیں. بایزید بستامی، ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. سجدہ بھی لمبا ہو جاتا ہے ان کا، نمازیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں 5 وقت کی. حیران ہو جاتے ہیں ہم، یقین کرو. لیکن جو ہی رزلٹ آتا ہے وہ مسجد کی جگہ وہ یاد کرتی ہے اس کو، وہ آیا تھا کوئی شخص اور ویراں کر کے چلا گیا. جو ہی نتیجہ آیا بس پھر ادھر چلے گئے. محدود مدت کی توبہ ہے نا یہ. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ توبۃ نصوح، خالص دل سے توبہ کرو ظالمو، خالص دل سے توبہ کرو. ٹھیک ہو گیا. آگے اچھا، جب خالص دل سے توبہ کرو گے پھر اللہ نے شرط رکھی، امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا. یہ عصا کا معنی کیا لکھا ہے نیچے؟ جلد ہی. یہ معنی بھی ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا لفظی ترجمہ امید ہے یہ کیا جاتا ہے. اکثر اردو کے ترجمے میں امید ہے لکھا، لیکن جب اس کا تعلق اللہ کی طرف ہو جائے نا تو پھر یہ وعدے کے معنی میں ہوتا ہے کہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ جب تم خالص توبہ کر لو گے تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ٹھیک ہو گیا. عصا کا مطلب جب یہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے کہ اب تم نے خالص توبہ کر لی ہے نا، اب پکی امید، پکا وعدہ، اب تمہارے گناہ مٹاؤں گا. اب پکا وعدہ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب تمہیں جنت میں ضرور میں داخل کروں گا. ٹھیک ہے. آگے يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ، ہاں آج کے دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے. ہاں اس میں ہم بھی داخل ہیں والذین آمنوا معہ کے اندر.
کہ جو سچے دل سے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا، ایمان لائے گا، اللہ اس کو بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کے گناہ مٹائے گا اور قیامت والے دن اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پھر آگے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، نور ان کا دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم اور ساتھ ان کے دائیں جانب، یقولون ربنا کہیں گے وہ اے ہمارے رب، اتمم کیا معنی لکھا ہے جی؟ اخیر تک رکھ تو ہمارے لیے نور ہمارا، نورنا نور ہمارا، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی یہ سورت حدید نکال لیں جی، اس کی آیت نمبر 12 ہے، 27ویں پارے کی آخری سورت ہے سورت حدید، اور 27واں پارہ آیت نمبر 12 ہے جی اس کی۔ آیت نمبر 12 سورت الحدید، ہاں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مل گئی جی سب کو؟ یہ ربط جوڑنے لگا ہوں میں، ہائے ہائے ہائے، مل گئی سب کو؟ سورت حدید آخری سورت ہے 27ویں پارے کی، ہاں جی۔ اچھا ایک ربط سمجھ، سورت حدید کے کتنے مضمون تھے؟ 2 مضمون، پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ سورت تحریم کے بھی کتنے مضمون ہیں؟ 2 ہی، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا جی، اب سمجھنے بات یہ ہے کہ سورت تحریم آپ کہیں گے کہ آخر ہونے والا ہے، ابھی تو انفاق کا ذکر آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو انفاق کا ذکر آیا ہی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ تو اب دیکھو سورت حدید کا مضمون دیکھو، پہلا یہ آیت نمبر 10 دیکھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ یہ ترجمہ پڑھ لو، نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا انفاق فی سبیل اللہ۔ اگلی آیت دیکھو، آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، مل گئی سب کو؟ یہ بھی کس کا ذکر ہے؟ بولو، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ آگے دیکھو، اب انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم جنات تجری خوشخبری ہے تم کو، آج کے دن باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو کرنے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب کیا دوڑے گا؟ نور دوڑے گا۔ اچھا، جو ان کے دائیں جانب نور ہوگا، یہ پل صراط کی اللہ پاک بات کر رہے ہیں کہ آخری گھاٹی ہے جی، یہ اللہ پاک یہ محفوظ سے سلامت، صحیح سلامت سب کو اللہ پاک یہ پار کرنے کی توفیق دے۔ یہی بس آخری گھاٹی ہے میدان محشر کی، کہ جب یہ پار کر رہے ہوں گے، منافق جو ہوں گے وہ بھی جائیں گے، ان کا نور کیا کر دیا جائے گا؟ سلب کر لیا جائے گا، اندھے ہو جائیں گے۔ وہ پھر ایمان والوں کو آواز دیں گے اور رک جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن ایمان والے ان کے آگے روشنی ہوگی اور دائیں جانب بھی، آگے جو روشنی ہوگی وہ ہوگی انفاق فی سبیل اللہ کی، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اور جو دائیں جانب روشنی ہوگی وہ ہوگی نیک عملوں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آؤ ذرا سورۃ تحریم میں، وہی مضمون اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا ہے، لو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب کیا دوڑے گا؟ نور۔ آگے کون سا ہوگا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اور دائیں جانب کون سا ہوگا؟ نیک عملوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس آیت کے اندر کون سا مضمون آ گیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ مناسبت ہوگی سورۃ حدید کی صورت کے ساتھ۔ سمجھ آ گیا جی ربط سب کو؟ اچھا، وہ زبان سے پھر کہیں گے، یقولون، پل صراط جب جا رہے ہوں گے نا مومن، اے ہمارے رب، اتمم لنا، اخیر تک رکھ ہمارے لیے ہمارے نور کو، ہاں، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ دعا ویسے بھی یاد کر لو،
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ٹھیک. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو تم کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور سختی کرو ان کے اوپر. کیا کرو؟ سختی کرو. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سختی کرو ان کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی کوہ طور پر، اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ گے نا قولا لینا، ذرا نرمی سے بات کرنا. اور یہاں پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سختی کرنا. وجہ کیا ہے؟ جی کسی کی ذہن میں آئی ہو؟ موسیٰ کو نرمی کا حکم دیا جا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کا نہیں پتا. وجہ اس کی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر سخت جلال تھا. قبطی کو مکہ مارا تھا، بندہ مکہ مار کے بندہ مار دی. اور کدھر گئے؟ مدین. 10 سال تک بکریاں چرائی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو نبوت ملی، اللہ نے کہا میرے موسیٰ ذرا ہاتھ ہولا رکھنا. ٹھیک ہے. قول اللہ نہ ہو، فرعون کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرنا. ٹھیک ہے. یعنی مطلب اللہ کا یہ ہے کہ دوبارہ بقوہ نہ پا دی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وہ بالکل ہی نرم تھی. سمجھ آئی ہے؟ آپ کی طبیعت کے اندر نرمی غالب تھی، سختی ہے ہی نہیں تھی. ادھر اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے وغلظ علیہم، میرے پیغمبر بہت ہی نرمی نہیں چنگی، تھوڑی سختی بھی کرو ان کے اوپر. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاد کرو، جہاد کرو ان کے ساتھ. جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں جمعہ پڑھا کے نکلا. 10-12 سال کا بچہ ہے، انتہائی سادگی، انتہائی سادگی. ادھر میرے خیال پڑھتا تھا وہ، شاید اب نظر نہیں آتا، چلا گیا کہیں. میں جمعہ پڑھا کے نکلا، سنتے پڑھ کے گھر جا رہا تھا. اچھا وہ بچے کے اندر میں جب دیکھا میں حیران. وہ میرا جمعے کا پورا بیان لکھتا تھا، اتنی سی ڈائری لے کے آتا تھا اور قلم لے کے آتا تھا، اور ڈائری کے اوپر چھوٹے چھوٹے الفاظ میں میرا اس نے پورا بیان لکھنا. مسلسل 5-6 جمعے وہ مجھے چیک کرواتا رہا کہ قاری صاحب میری یہ غلطیاں نکال دیں، چیک کریں، یہ میں نے گھر میں جا کے بھی سنانا ہے. والد اللہ عالم اس کا ہے تھا کہ نہیں، لیکن تربیت مجھے پتہ لگ گیا اس کی ماں نے اس کی کوٹ کوٹ کے اس کے اندر حیا کو بھرا ہوا ہے، اسلام کی محبت کو بھرا ہوا ہے. 10-11 سال اس کی، میرے غالباً اتنے تک عمر ہو، چھوٹا سا بچہ. تو میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو اس نے مجھے سوال کیا، اور مجھ سے اس نے جو سوال کیا، اور وہ اکثر مجھ سے بحث کرتا تھا بڑی پوری. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ قاری صاحب یہ آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، پوری آیت پڑھی اس نے. اس نے کہا اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے. آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیوں نہیں تبلیغ کرتے مسلمانوں کو کہ جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے؟ اب غور کرو آپ، 12 سال 10 سال کا بچہ سوال دیکھو کیسا کر رہا ہے. میں نے پہلے اس کو یہ کہا، پہلے تو میرے پاؤں نیچے سے زمین نکلی کہ میں کیا جواب دوں اس کو. بڑا ہوتا چلو اس سے اچھی طرح گفتگو کرتے، لیکن چھوٹے بچے کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ سمجھ آئی؟ پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے. مکی زندگی کے اندر حالات کیا تھے مسلمانوں پر؟ اسلام تھا، مسلمان تھے، تھوڑے تھے، قوت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن کیا چاہتے تھے؟ اسلام چاہتے تھے، قانون چاہتے تھے، لیکن غلبہ کفار کا تھا. اور جگہ بھی دیکھو مقدس سرزمین کے اس سے زیادہ مقدس جگہ کوئی نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا؟ کہ جہاد نہیں کرنا، ظلم برداشت کرو، صبر کرو، ایک وقت آئے گا غلبہ حق کا ہوگا. مدنی زندگی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، قوت بڑھی، مسلمان بڑھے، جہاد کا حکم ہوا اور غلبہ مل گیا. اس کو میں نے پھر کہا کہ یہ وقت وہی چل رہا ہے مکی زندگی، یہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. سمجھ آئیے؟ قوت نہیں ہے، جہاد کا 2 حکم. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، میں نے کہا بابا ان نے جوگے نہیں ہے گی ایسی، میرے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، ہم جہاں ہیں وہیں لگے رہنے دو، یہ جب وقت آئے گا نا انشاءاللہ
اس میدان کے بھی ہم کھلاڑی ہیں. جب محاذ کھلیں گے، لشکر اٹھیں گے، انشاءاللہ اس میدان کے اندر بھی ہم لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی. آپ دعا کرو اس وقت کے لیے. پھر میں نے اس کو ایک نصیحت کر دی، میں نے کہا محنت سے پڑھو، دن رات ایک کر دو اپنی پڑھائی میں، اچھا پیسہ کماؤ، لاکھوں میں کھیلو، کروڑوں میں کھیلو، اور نظریہ رکھو دل میں کہ ہم اسلام کے عروج کے لیے، بلندی کے لیے راہ حق میں پیسہ خرچ کریں گے. میں نے کہا تعلیم حاصل کر کے پھر میرے پاس آنا، ڈگری حاصل کر کے، پھر میں تجھے رستہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ جو تیرے دل کے اندر آگ بھڑک رہی ہے نا جہاد کی، اس وقت یہ تیرے کام آئے گی، لیکن اس آگ کو کبھی بجھنے نہ دینا. اس نے پھر کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب میں پڑھ کے اچھا انسان بن کے ڈگری حاصل کر کے میں آپ سے آگے ضرور ملوں گا. اس کے بعد نہیں مجھے وہ نظر آیا. میں دعا کرتا ہوں اب بھی اس کے لیے کہ یا اللہ جہاں بھی رہے وہ اس کو کامیاب کرنا، اس کی آگ کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دینا بچے کی، گرم ہی رہے، شاید وہ مسیحا بن جائے آنے والی نسلوں کے لیے، اور اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غالب کرے اور وہ قوم کا ہیرو بن کے ابھر پڑے وہ بچہ، اس کی آگ کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے اللہ دل کی. اس نے یہی آیت پوچھی اس نے، ٹھیک ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرو ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑی بری جگہ ہے جہنم کی. کل کو جی انشاءاللہ سپارہ ختم ہوگا، کل کو چھٹی نہ کرے، سبق تھوڑا ہوگا، اور ایک مشورہ کرنا ہے بہت ضروری آپ سب سے، تو سب ساتھی حاضر ہوں.